صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن الترمذی کتاب جہاد کا بیان، باب جہاد کی فضیلت۔ یہ عربی یہ حدیث ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کہا گیا اللہ کے رسول کون سا عمل اجر و ثواب میں جہاد کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحابہ نے 2 یا 3 مرتبہ آپ کے سامنے یہی سوال دہرایا۔ آپ ہر مرتبہ کہتے تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس نمازی اور روزے دار کی ہے جو نماز اور روزے سے نہیں رکتا، یہ دونوں عمل مسلسل کرتا ہی چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ کا مجاہد واپس آ جائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث کئی سندوں سے ابو ہریرہ کے واسطے سے مرفوع آئی ہے۔ اس باب میں شفا عبداللہ بن طریقہ سے، حبشی، ابو موسیٰ، ابو سعید، ام مالک بہزیہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم، مسند احمد، سنن النسائی، صحیح بخاری وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہیں۔ دوسری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے یا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا جہاد، وہ نیکی کا کوہان ہے، یعنی جس طرح کسی چیز کا کوہان جو ہوتا ہے اونٹ کا وہ سب سے اونچا ہوتا ہے، اسی طرح جو نیکی کے جو اعمال ہیں ان کا جو کوہان ہے وہ جہاد ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے اور صحیح بخاری، سنن النسائی، مسلم، مسند احمد وغیرہ میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ تیسری حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر وہ مومن جو کسی گھاٹی میں اکیلا ہو اور اپنے رب سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے، اپنے رب سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اچھا، وضاحت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے قطعاً یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث میں رہبانیت کی دلیل ہے، کیونکہ بعض احادیث میں وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ کی بھی صراحت ہے، اور رہبانیت کی زندگی گزارنے والا جب مال کمائے گا ہی نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گا؟ علماء کا کہنا ہے کہ گھاٹیوں میں جانے کا وقت وہ ہوگا جب دنیا فتنوں سے بھر جائے گی اور وہ دور شاید بہت قریب ہو۔ یہ 3 حدیث ہیں جس میں جہاد کو ایمان کے بعد سب سے افضل ترین اعمال حضور پاک علیہ السلام نے قرار دیا، اور تینوں حدیث صحیح حدیث ہیں اور مشہور اور معروف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب اس حدیث کو دیکھتے ہیں، یہ والی حدیث جس سے بعض لوگوں کو جو ہے وہ مغالطہ ہوا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے، جو تمہارے اعمال کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ بعض لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تو
کہ وہ اس حدیث سے یوں سمجھے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ تسبیح لے کر کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ جہاد کرنے والے سے بھی بہتر ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کو سمجھنے میں مغالطہ، جو یہ سمجھتے ہیں ان کو مغالطہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دوسری احادیث میں جہاد کو ایمان کے بعد سب سے افضل اعمال قرار دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر جو کچھ بھی دین کے اندر ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی یاد ہی ہے۔ اگر اللہ کی یاد سے وہ عمل خالی ہے تو پھر وہ عمل بیکار ہے، چاہے وہ جہاد کا عمل کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 45، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور یہاں پر فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ حقیقت یہ کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں فرمایا، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں دین کا، جو بھی عمل ہو، ایمان سے لے کر ہر عمل تک اس کا مقصد اللہ کی یاد ہے، اس کا مقصد اللہ ہے۔ اگر وہ اللہ کی یاد سے وہ عمل خالی ہے تو پھر وہ عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جہاد جو ہے اس میں چونکہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے وہ سب سے بڑی قربانی ہے، اسی لیے جہاد جو ہے سب سے، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے، چونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایمان تو ہر چیز کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو اسلام ہی نہیں ہے، تو پھر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، پھر تو وہ کافر ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جو اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور سب سے بڑی قربانی جو اللہ کے ذکر کے لیے ہے وہ جہاد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حدیث میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ جس قتال کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، وہی اللہ کے راستے میں قتال ہے۔ اگر اس کا مقصد کوئی اور ہے، اپنی حمیت ہے یا قوم ہے، وطن ہے، ایسی کوئی چیز ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہی ہے جس کا مقصد اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ تو جب جہاد کے اندر اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے اور سب سے بڑی قربانی اللہ کے ذکر کے لیے ہے تو پھر ظاہر ہے جہاد ہی سب سے بڑا عمل ہوگا ایمان کے بعد۔ اور اسی لیے حدیث میں اس کو فرمایا کہ وہ نیکی کی کوہان ہے۔ اب ایک جو ہے ظاہری شکل ہے کہ تم دشمنوں کی گردنیں مار رہے ہو، وہ تمہاری گردنیں مار رہے ہیں، ظاہر ہے یہ جو ظاہری شکل ہے یہ تو بذات خود مقصود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا مقصود بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ان گردنیں مارنوں کا ذکر اور تمہاری اپنی گردنیں کٹوانے کا ذکر اللہ کا ذکر نہ ہو تو پھر یہ عمل جو ہے وہ بیکار ہے، اس عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو ہے اس قسم کی حدیثوں سے اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کرے اور جو ہے وہ اس کا جہاد ہو گیا، تو یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے۔ اب دیکھیں سورۃ الانفال میں اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 39 میں، اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو قتال ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا دین اللہ کے لیے، یعنی اللہ دین جو ہے مکمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر صرف اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے، پھر جو ہے اللہ ہی کا نظام قائم ہوتا ہے، پھر اللہ ہی کا قانون چلتا ہے۔ تو قتال ہی یہ اس بات کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔
اور یہاں فرمایا جب صحابہ نے یہ سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 ہے، جب صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون کون سا ہے تو ہم اس عمل کو کرنے میں اپنا سب کچھ لگا دیں گے، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا اسی صورت کی آیت نمبر 10 میں، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہاری گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں واقع ہوں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے اس عمل جس کے ذریعے سے اللہ پاک عذاب علیم سے نجات دے گا اور جنت میں جگہ دے گا اور دنیا کے اندر بھی کامیابی دے گا، ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کو ارشاد فرمایا۔ تو اس بات کو سمجھ لیا جائے، اس حدیث کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل جو دین کا ہے اس کی روح، اس کا مقصد اللہ ہی کا ذکر ہے، وہی اصل چیز ہے، چاہے وہ ایمان سے لے کر، جہاد سے لے کر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور تمام جو زندگی ہے مسلمان کی، اس کی پوری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اور اگر کوئی بھی عمل جو اس چیز سے خالی ہو، چاہے وہ جہاد ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ عمل جو ہے وہ بیکار ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر، اور چونکہ اللہ کا ذکر جہاد میں سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑی قربانی بندہ جو ہے اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اپنا جان، مال، وقت، ہر چیز وہ قربان کر دیتا ہے، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیتا ہے، اپنے باپ کو، ماں باپ کو، شوہر کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو جب وہ قربان کر دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے قربانی کیا ہوگی، اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے وہ عمل کیا ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔